بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کے سنہری اوراق ایک ایسی خاتون کے فضائل و کمالات سے بھرے پڑے ہیں کہ جس کا کردار مسلم امہ کی تمام خواتین کے لیے مشعل راہ اور کامل نمونہ ہے۔ ایسی خاتون کہ جس نے مصائب کے پہاڑ اپنے نرم و شفیق دل پر برداشت کیے، لیکن اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقت کے جابر حکمرانوں کو نکیل ڈال دی۔ جی ہاں، ہم ثانی زہرا عقیلہ بنی ہاشم نائبۃ الحسین حضرت سیدہ زینب کبریٰ کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت زینب علیہ السلام کے مقام مدفن اور وفات و شہادت کے سلسلے میں مختلف روایات ملتی ہیں، جسے آج کی ویڈیو میں مستند حوالوں سے ذکر کیا جائے گا۔ زینب علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ جب وہ 7 سال کی تھی تو ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت زینب 5 جمادی الاول سن 5 ہجری یا 6 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت 6 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ہوئی۔ حضرت زینب کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی اور آپ کی والدہ مائدہ سید النساء حضرت فاطمہ علیہ السلام ہیں۔ آپ کو ایسے عظیم والدین کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے جن کی مثل پوری کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا۔ جب حضرت زینب اس دنیا میں تشریف لائیں تو حضرت فاطمہ الزہرا انہیں حضرت علی کے پاس لے کر آئیں اور ان سے فرمایا آپ اس مولود کا نام رکھیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کا نام نہیں رکھ سکتا۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے ہیں اور کہا ہے کہ اس نومولود کا نام زینب رکھو۔ اللہ نے اس مولود کے لیے یہی نام منتخب کیا ہے۔ جب حضرت زینب بری ہوئی تو حضرت امیر المومنین نے ان کی شادی اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ کر دی اور ان کا حق مہر حضرت فاطمہ کے حق مہر کی طرح 480 درہم قرار دیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حق مہر کی رقم اپنے ذاتی مال سے جناب عبداللہ بن جعفر طیار کو ہبہ کی۔ جناب عبداللہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں تاریخ سخاوت، اعلیٰ نسب اور بلند مقام کے حوالے سے جانتی ہے اور بہت زیادہ سخاوت کی وجہ سے لوگ آپ کو بحر الجود کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت زینب کی اولاد درج ذیل ہے: جناب علی، جناب اون، جناب عباس، جناب ام کلثوم۔ حضرت زینب کے بیٹے جناب علی کو تاریخ میں زینبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدا نے انہیں کثیر الاولاد عطا کی اور ان کی نسل اب تک باقی ہے۔ جناب اون کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور اسلام کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے اور امام حسین کی قبر اقدس کے ساتھ گنج شہداء میں دفن ہوئے۔ حضرت زینب نے ایسے پاک طاہر گھر میں پرورش پائی جس میں ذکر خدا اپنے عروج و معراج کی منزلوں کو چھوتا اور ساحل اعمال اپنی ادائیگی کے حق کو پاتے، جس میں حضرت علی کے علم و حکمت کی سرپرستی ہوتی، جہاں حضرت فاطمہ الزہرا کے لطف و کرم کا سایہ رہتا، جہاں جوانان جنت کے سرداروں کی ہر وقت مجلس عظیم ہوتی۔ ایسے عظیم گھر میں تربیت اور پرورش پانے والی شخصیت کا حق یہی ہے کہ وہ ہر کمال کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب میں وہ تمام اعلیٰ صفات، کمال اور فضائل پائے جاتے تھے جن کی نظیر کسی بھی خاتون میں ملنا ناممکن ہے۔ انہی فضائل و مناقب کی وجہ سے آپ کو صدیقۃ الزہرا، عقیلہ بن ہاشم اور بہت سے دوسرے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ بھائی بہن کا جو عظیم تعلق امام حسین اور حضرت زینب کے درمیان موجود تھا، ایسا تعلق تاریخ میں پہلے کسی بھائی بہن میں ہو، نہ ہی قیامت تک کسی بھائی بہن میں ہوگا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، دونوں ہی ایک آغوش میں پرورش پائی اور دونوں ہی ایک شجر کی 2 شاخیں ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت زینب کے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بابا رسول کے پاس گئیں اور ان سے فرمایا اے میرے بابا، میں زینب میں ایک عجیب چیز کا ملاحظہ کرتی ہوں۔ تو رسول خدا نے فرمایا وہ کیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا جب تک حسین گھر نہیں آ جاتا زینب روتی رہتی ہے، اور جب حسین گھر میں آ جائے تو زینب اپنے بھائی حسین کی طرف رخ کر لیتی ہے اور دیر تک اپنے بھائی کو دیکھتی رہتی ہے۔ جب رسول خدا نے یہ بات سنی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا مجھے جبرائیل نے ان مصائب کے بارے میں بتایا ہے جو حسین اور زینب پر ڈھائے جائیں گے۔ حضرت زینب نے کربلا، کوفہ، شام اور مدینہ میں جن مصائب کا مکمل ثابت قدمی اور شجاعت سے سامنا کیا، ان مصائب کا سامنا کرنے سے پہاڑ ریزوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور سمندر قطروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے قربانیاں دینے سے ذرا برابر نہ گھبرائیں اور اپنے بھائی کا بے سر لاشا ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف منہ کر کے فرماتی ہیں
اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کر۔ حضرت زینب کے زہد و تقویٰ اور عبادت کے بارے میں تاریخ یوں بیان کرتی ہے کہ حضرت زینب نے کائنات کے مشکل ترین دنوں اور کربلا اور شام جیسے مصائب میں بھی کبھی اپنی نماز تہجد کو بھی قضا نہیں کیا۔ فاضل کائنی لکھتے ہیں، حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شام جاتے ہوئے میری پھوپھی زینب نے راستے کے تمام مصائب کے باوجود اپنی نماز تہجد تک قضا نہیں کی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، تو میں نے ان سے یوں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسیران کربلا کو ظالم جو کھانا دیتے تھے وہ انتہائی کم ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بی بی اپنا کھانا بھی بچوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ روایات میں مذکور ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بابا کے ساتھ کوفہ میں رہتی تھی تو اس وقت وہ اپنے گھر میں عورتوں کو قرآن کی تفسیر پڑھاتی تھی۔ حضرت زینب کے پردے کا یہ عالم تھا کہ یحییٰ مازنی کہتا ہے کہ میں نے مدینہ میں حضرت امیر المومنین کے پڑوس میں رہتا تھا، لیکن خدا کی قسم نہ تو میں نے کبھی حضرت زینب کو دیکھا، نہ کبھی ان کی آواز سنی۔ جب حضرت زینب اپنے نانا رسول کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تو رات کے وقت زیارت کے لیے گھر سے نکلتی، اور ان کے دائیں طرف حضرت امام حسن ہوتے اور بائیں طرف حضرت امام حسین ہوتے، اور ان کے آگے آگے حضرت امیر المومنین خود چلتے، اور جب وہ قبر کے قریب پہنچتے تو حضرت امیر المومنین آگے بڑھ کر چراغ بجھا دیتے۔ ایک دفعہ امام حسن نے اپنے بابا چراغ بجھانے کا سبب دریافت کیا تو امام نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی نظر تمہاری بہن زینب پر پڑے۔ حضرت زینب کو ایسے المناک پردرد مصائب کا سامنا کرنا پڑا جس سے کم سن بچے کے بھی بال سفید ہو جاتے۔ ملکہ کائنات کی اس عظیم بیٹی نے اپنے تمام عزیزوں کو یکے بعد دیگرے شہید ہوتے دیکھا۔ رسول خدا اور اپنی والدہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے رخصت ہونے کے بعد پھر اپنے بابا حضرت امیر المومنین کے سر پر لگنے والی ضرب اور شہادت کا دکھ برداشت کرنا پڑا، اور ان کے کچھ عرصے بعد اپنے مسموم بھائی امام حسن کی شہادت اور ان کے جنازے پر لگنے والے تیروں کو دیکھا، اور پھر کربلا کے میدان میں اہل بیت پر ہونے والے کائنات کے سب سے بڑے مظالم کی گواہ بنی، اور رسول کی نواسی ہونے کے جرم میں قید و بند کی مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود اپنے موقف پر ایسے ثابت قدم رہی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے تو ہل جائیں، لیکن رسول کی نواسی کی ثابت قدمی میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ اپنی گفتار اور سیرت میں ایسی شجاعت اور دلیری سے کام لیا کہ لوگوں کو حضرت علی بن ابی طالب کی شجاعت یاد آ گئی۔ صبر، حلم اور دانائی میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ کی شبیہ بن کر تاریخ کے صفحات پر ظاہر ہوئیں۔ حضرت زینب نے اپنے وقت کے سب سے بڑے آمراؤں فرعونوں کے سامنے یوں گفتگو کی کہ آج بھی یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے تمام عزیزوں کی شہادت اور اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد ایک خاتون کس طرح ایسے عظیم خطبے دے سکتی ہے۔ حضرت زینب نے اپنی گفتار کے ذریعے کوفہ شام میں ہر بولنے والے کو خاموش کروا دیا، اور اپنے خطبوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت اور اہل بیت کی عظمت کو دنیا تک پہنچایا، اور یزید اور اس کی طرح کے موجودہ سابقہ ظالم حکمرانوں کی منافقت اور اسلام دشمنی کا پول دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ حضرت زینب کے کوفہ شام میں دیے گئے خطبے تھے کہ جنہوں نے یزیدی حکومت کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یزید ملعون جیسا دشمن اسیران کربلا کو واپس مدینے بھیجنے پر مجبور ہو گیا۔ امام حسین کی المناک شہادت کے بعد حضرت زینب کی آنکھوں سے نہ تو کبھی آنسوؤں کا بہنا رکا، اور نہ ہی ان کے غم میں کوئی کمی آئی، نہ کربلا اور کوفہ شام میں لگنے والے دل کے زخم مہو ہوئے۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت زینب 62 ہجری کو مدینہ سے شام کا سفر کیا تو راستے میں اس درخت کے پاس سے گزری جن پر ظالموں نے اسیران کربلا کا قافلہ لاتے ہوئے امام حسین کا سر اقدس لٹکایا۔ اس درخت کو دیکھنا تھا کہ وہ تمام مصائب پھر سے آنکھوں کے سامنے آ گئے جن کو حضرت زینب نے دیکھا تھا، اور کربلا کے دیے ہوئے تمام زخم دوبارہ ہرے ہو گئے۔ حضرت زینب اپنے بھائی امام حسین کی شہادت کے تقریباً 2 سال بعد 15 رجب المرجب 62 ہجری اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ آپ کی قبر کے بارے میں سب سے مقوی اور مضبوط روایت یہ ہے کہ کربلا سے مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ عرصہ آپ نے وہاں قیام کیا، پھر محرم 62 ہجری میں آپ نے پھر سے اپنے بھائی امام حسین کے مشن کو دنیا عالم میں پھیلانے کے لیے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق کا رخ کیا۔ یزید کو جب آپ کی دمشق میں موجودگی اور یہ پتہ چلا کہ حضرت سیدہ زینب یزید کے خلاف عوام الناس کی عورتوں کو خطبے دے رہی ہے تو اس نے آپ کو زہر دلوا کر شہید کیا۔ کچھ روایات میں آیا کہ آپ کو محل میں نظر بند کیا گیا جہاں پھر آپ کی وفات ہوئی، جبکہ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ مدینہ سے ابھی دمشق کی سرحد پر پہنچی تھی۔
اور آپ اپنے کربلا سے دمشق اور دمشق سے مدینہ کے اذیتناک سفر کو یاد کر کے اتنا روئی کہ آپ کی روح پرواز کر گئی، اس لیے دمشق موجودہ شام میں ہی آپ کو دفنایا گیا۔ کچھ روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی کیونکہ آپ کربلا سے واپس مدینہ آئیں اور تاحیات وہیں نہیں، لیکن اس قول کو اس جواب کے ساتھ رد کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی قبر مدینہ میں ہوتی تو یقیناً اس کا کوئی نشان ہوتا، اس لیے آپ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی کہ آپ کی قبر کی طرف کوئی توجہ نہ کرتا، کوئی زیارت کو نہ جاتا، قبر مخفی رہ جاتی، اس وجہ سے اس قول کو رد کیا گیا۔ 14 صدی عیسوی میں یہ بات مشہور کی گئی کہ آپ اس مصر کے علاقے مدفون ہیں، لیکن بعد میں تحقیقات سے پتہ چلا کہ مصر میں موجود یہ قبر زینب بن یحییٰ، المتوح بن الحسن بن زید بن حسن علی بن ابی طالب کی قبر ہے، نہ حضرت زینب کی، حضرت علی کی بیٹی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کا بغض رکھنے والوں سے دور رکھے اور بروز قیامت ہمارا ٹھکانہ بھی وہاں ہو جہاں حضرت سیدنا زینب ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو رسول اللہ اور ان کی آل کی سچی غلامی نصیب عطا فرما۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ۔